अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तब्दीलियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब सबसे पहली खबर की तरफ चलते हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है और आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। लिखा हुआ है कि 24 घंटे हो गए हैं मैं वॉशरूम नहीं गया, मेरे मौलिज डॉक्टर फैसल को बुलाया जाए, इमरान खान। अच्छा, अब इसके ऊपर ना बड़ी बहस हो रही है। बहस इसलिए हो रही है कि ये आपको ऊपर एक फलक जावेद का ट्वीट नजर आ रहा होगा। ये खातून वैसे इतनी बदतमीज है और सनम जावेद की ये बहन है और बदतमीजी के तमाम रिकॉर्ड्स इन दोनों बहनों ने जो है ना वो पूरे किए हुए, क्योंकि सारी बात है काबिलियत तो है नहीं, पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो इसी तरह की हरकत करके वो मीडिया के अंदर लाइट जो है वो समेटती हैं। अब इन्होंने जनाब हरकत क्या की? हरकत इन्होंने ये की है कि मोहतरमा फरमाती हैं, लिखती हैं कि शौकत खानम का लड़का कह रहा है कि डरती तो मेरी पेशावरी चप्पल भी नहीं, मुआफी तुम मांगोगे। कौन मांगोगी? यानी इसका इशारा फौज की तरफ है। आपको पता है कि इमरान खान ने ये बयान कब दिया है? इमरान खान ने ये बयान दिया है जब फैज हमीद की गिरफ्तारी हुई है और अब जो कयास किया जा रहा है, जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में सच साबित होंगे, कि कहा यह जा रहा है कि साकिब निसार भी गिरफ्तार होने जा रहे हैं और इनका जो ट्रायंगल बना हुआ था इमरान खान का, साकिब निसार का और साथ में फैज हमीद का, ये और भी गठजोड़ है, आगे और लोगों को जो है वो बेनकाब करेगा, क्योंकि आगे आपको पता ही है कि फैज हमीद ने 2 जो हैं वो ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल का नाम भी ले लिया है। उनके भी कोर्ट मार्शल की तैयारियां जो हैं वो हो रही हैं। अभी पिछले वाला व्लॉग अगर आपने देखा हो तो उसमें रिटायर्ड कर्नल का कल कोर्ट मार्शल हुआ है, उसको सजा हुई है। तो ऐसे में इमरान खान का एक फिर से बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि फैज हमीद की गिरफ्तारी पे मुझे कोई परेशानी नहीं है। हालांकि गॉडफादर कौन था, उस पार्टी का करता धरता कौन था? फैज हमीद था, लेकिन वो कह रहे कि जी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये सोशल मीडिया पर जो उनके ओपोनेंट्स हैं उन्होंने ये स्क्रीनशॉट शेयर करने शुरू कर दिए हैं जिसमें इमरान खान ने कहा कि मैं 24 घंटे हो गए बाथरूम नहीं गया और मेरा जो मौलिज है उसको बुलाया जाए। तो ये खबर सच्ची है या झूठी है? ये खबर बिल्कुल सच्ची है। इमरान खान ने ऐसा ही कहा, लेकिन ये इस मौके पे नहीं कहा। मेरा फर्ज है आपको सच्ची खबर देना, चाहे वो किसी के भी मुतालिक हो। अगर वो गलत बात हो रही है तो मेरा फर्ज है उस पर बात करना। इमरान खान ने ये बात उस वक्त की थी जब उनको 9 मई के बाद गिरफ्तार किया गया था। ये उस दिन उन्होंने बात की थी कि मुझे 24 घंटे हो गए मैं बाथरूम नहीं गया और मेरे मौलिज को बुलाया जाए, क्योंकि इमरान खान को ये लगता था कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। तो उस चीज को अब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया जा रहा है और लोग ये समझ रहे हैं कि शायद हालिया तनाजुर में इमरान खान ने ये बात की है। और आपको पता ही है कि इस तरह की बातें जो हैं वो इमरान खान करते रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि उनकी अहलिया को अगर कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर होंगे और फैसल नसीर होंगे, और फिर वो अपनी बात से यू टर्न ले गए थे। फिर आपको याद होगा कि बुशरा बीबी ने कहा था कि इमरान खान को जहर दिया जा रहा है, फिर बाद में बुशरा बीबी ने कहा था कि हार्पिक के 3 कतरे उनको पिलाए गए। इस तरह की जो फजूल बातें ना वो बुशरा बीबी और खान साहब जो है वो अक्सर औकात करते रहते हैं। अब इमरान खान चाहे जितना मर्जी कह लें कि जनाब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको याद है कि इमरान खान ने अपने पेपर्स में क्या लिखा हुआ है? शाह महमूद कुरैशी ने क्या कि इन दोनों को पाइल्स का मसला है, दोनों को बवासीर का भी मसला है। कभी कहते हैं हार्पिक पिला दिया, कभी कुछ कहते हैं। बेशक खान साहब कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत यह है कि उनके सांस भी इस वक्त सूखे हुए हैं। और अगर हम बात कर लें साकिब निसार की गिरफ्तारी के हवाले से, तो मैं ये कहूंगी कि क्यों उनका नाम ईसीएल में नहीं डाला गया था और कैसे वो लंदन चले गए और कैसे यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान में उनकी गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं। और आपको कैसे लगता है कि आप पहले ये बातें कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे जब उनको पता चल जाएगा कि जनाब मेरी गिरफ्तारी होने वाली है? तो पाकिस्तान क्यों आएंगे? अब आपको बता दूं कि एक प्रोग्राम है जी, वहां के जो सीनियर सहाफी हैं जी फखर दुरानी, उन्होंने बताया है कि कैसे उनकी बात हुई और किस तरह से जो साकिब निसार है वो इंतहाई गुस्से में आ गए जब उनसे ये बात पूछी गई। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से कॉल पे मैंने गुफ्तगू की और उन्होंने उसकी तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि जनाब मेरी इतलात हैं कि चीफ जस्टिस साकिब निसार जो है उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। इस हवाले से कुछ शवाहिद और जो इंक्वायरी फैज हमीद के हवाले से चल रही है उसमें उनका नाम भी आ रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी कोई 3 दिन पहले जो है साकिब निसार से बात हुई और उनसे इस हवाले से जब मैंने मौकफ लेने की कोशिश की कि आपका नाम भी आ रहा है और आप भी गिरफ्तार होने जा रहे हैं और टॉप सिटी हाउसिंग जो केस है वो आप ही के पास आया था, आप ही ने वो केस सुना था, आप ही ने उसका फैसला किया था, आपने उन जो चैम्बर्स है उसको सुनते हुए ना सिर्फ दाखिल दफ्तर कर दिया था बल्कि ये भी रिपोर्ट्स थी कि आपने ये रिकॉर्ड भी जाया करवा दिया था। इस पे जो साकिब निसार है उन्होंने जवाब दिया कि जो मैं उस वक्त बतौर जज दुरुस्त समझता था वही मैंने किया, जो रिकॉर्ड के मुताबिक था मैंने वैसा ही फैसला किया। फखर दुरानी जो है उन्होंने बताया कि साकिब निसार से जब पूछा कि फैज हमीद के साथ रवाबित और 9 मई के बाद
آپ کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے بات کریں تو اس پہ جو ثاقب نثار ہیں وہ کافی غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی بھی نمائندہ رابطہ نہ کرے اور نہ ہی کوئی مجھ سے بات کرے, اور اس حوالے سے میں کوئی جواب دہ نہیں ہوں. یعنی جو فیض حمید ہے ان کے حوالے سے میں کوئی بھی جواب دہ نہیں ہوں. اس کے علاوہ ثاقب نثار جو ہیں انہوں نے ٹاپ سٹی کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے جواب بھی نہیں دیا اور وہ وہاں سے بھاگ گئے. اب فخر درانی جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے حوالے سے کافی مواد جمع ہو چکا ہے اور ان کو اطلاعات پہنچ چکی تھی, جس کی بنیاد پر وہ پاکستان سے لندن بھاگ گئے ہیں. ثاقب نثار کے بیان سے متعلق انہوں نے کہا کہ سینئر صحافی جو ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے یہی تاثر دیا کہ وہ معمول کے دورے پہ ہیں اور وہ ہر سال جاتے ہیں اور وہ واپس آ جائیں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار اور عمران خان کو پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ پچھلے 3 ہفتوں سے عمران خان کے بیانات بدل گئے ہیں, لہٰذا وہ ملک چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر اتنے عرصے سے ثاقب نثار اور فیض حمید کے حوالے سے انویسٹیگیشنز جاری تھیں تو ان کا نام ECL میں کیوں نہیں ڈالا گیا تھا, وہ کیسے پاکستان سے باہر چلے گئے, اور اب وہ چلے گئے ہیں تو ان کو پاکستان کیسے واپس لایا جائے گا. اب یہ جو سوال چھوڑ کر بھاگنے والی بات ہے نا, وہ تو پی ٹی آئی کی دڑکیاں جو ہے نا وہ لگ چکی ہیں. ابھی شیر افضل مروت کی بات کر لیتے ہیں کہ پوری پی ٹی آئی کے جو اپنے ان کے وزیر تھے, وزراء تھے, ان کے رہنما تھے, وہ سارے کے سارے کہتے تھے کہ یہ جو شیر افضل مروت ہیں یہ غدار ہیں, یہ ٹاؤٹ ہیں. لیکن اب جب شیر افضل مروت جو ہیں ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیے کہ اب آپ کی خان صاحب سے ملاقات کیسے ہو گئی, خان صاحب نے تو آپ کو پارٹی سے نکال دیا تھا. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی وفاداری پر تو شک کیا جاتا تھا کہ آپ ٹاؤٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, تو اب اس حوالے سے کیا خان صاحب کا شک دور ہو گیا جو خان صاحب نے آپ سے ملاقات کی ہے؟ تو اس پہ شیر افضل بجائے اس کے کہ جواب دیتے, وہ بھی کال چھوڑ کے بھاگ گئے اور انہوں نے بھی جواب دینا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا. دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ پنجاب کے اندر لگاتار اپنی کارکردگی سے لوگوں کے دل جیتتی جا رہی ہیں, اور پی ٹی آئی والے ان کے خلاف وہ مہم چلا رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس کے اوپر میں بات کرتی ہوں, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میاں محمد نواز شریف سامنے آئے, منظر عام پر آئے, بہت عرصے سے وہ سامنے نہیں آ رہے تھے. لوگوں کو ان کو دیکھ کر خوشی ہوئی, اس سے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ بجلی کے معاملے میں ہر جو فی یونٹ ہے اس پہ 14 روپے کی سبسڈی دینے جا رہے ہیں لوگوں کو, یعنی ریلیف دینے جا رہے ہیں. اس کے اوپر جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب کو بڑا غصہ آیا, اور جو دوسرے صوبوں کے لوگ ہیں ان کو بھی بڑا غصہ آیا, انہوں نے آ کر تنقید کرنا شروع کر دی. اصل بات یہ کہ اپنی کارکردگی کو آپ لوگ ٹھیک کیجئے, یہ انڈیپینڈنٹ ایک صوبہ ہے, اور اگر یہاں کی وزیر اعلیٰ کوئی فیصلہ کر رہی ہے تو آپ لوگ کیسے اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں؟ آپ بھی اپنے اخراجات میں کمی کریں اور اپنے لوگوں کو ریلیف دیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے آپ کے گریبان پکڑنے ہیں. تو آپ جو ہیں وہ آ کر اس وزیر اعلیٰ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو بیچارہ اچھا کارکردگی کر رہا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم خود کریں گے نہ ہم کسی کو کرنے دیں گے. اب مصطفیٰ کمال جو ہیں انہوں نے کافی تنقید کی اور اس پہ منہ توڑ جواب دیا مریم نواز نے. اب یہ پورا معاملہ کیا ہے آپ کے سامنے رکھتی ہوں. پنجاب میں بجلی سستی کرنے کے معاملے پہ وزرائے اعلیٰ جو ہیں پنجاب کے مریم نواز اور MQM پاکستان کے جو رہنما ہیں مصطفیٰ کمال, ان کے درمیان جو ہے وہ اس معاملے پہ جھڑپ ہو گئی, اور تنقید پر انہیں جواب دیا مریم نواز نے اور کہا کہ پیارے مصطفیٰ بھائی, پنجاب نے یہ ریلیف مفت میں نہیں بلکہ پیسے دے کر لیا ہے. یہ جواب دیا مریم نواز نے. اس سے پہلے جو مصطفیٰ کمال ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم پورے ملک میں بجلی کی ایک جیسی قیمت چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے بجائے پریس کانفرنس جو ہے وہ وزیر اعظم کو پورے ملک کے لیے کرنی چاہیے تھی. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نواز شریف کیوں اناؤنس کر رہے ہیں, وہ وزیر اعظم کیوں نہیں کر رہے. بھائی وزیر اعظم تو وہ ہوتا ہے جو پورے ملک کا فیصلہ کرتا ہے. یہ جو صوبہ ہے پنجاب کا, اس کی وزیر اعلیٰ ہیں جی مریم نواز. مریم نواز نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے صوبے کے لوگوں کو جو ہے وہ یہ ریلیف دیں گے, اور اس کے لیے انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ اس کو اناؤنس کریں کیونکہ وہ سینئر ہے, کیونکہ وہ پارٹی کے صدر ہیں. اس لیے پارٹی کے صدر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے وہ اعلان کیا تھا. اس کے بعد جو پریس کانفرنس تھی اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دیگر علاقوں کے اندر احساس محرومی میں اضافہ ہوا ہے. اب محرومی میں کیسے اضافہ ہو گیا ہے؟ 12 کروڑ کا صوبہ ہے. اگر مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے اخراجات میں کمی کر کے باقی محکموں سے پیسوں کو کم کر کے اور لوگوں کو ریلیف دے رہی ہیں, تو اس کے اوپر دوسرے صوبے کیسے تنقید کر سکتے ہیں؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. بلکہ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ مریم نواز نے جس پیٹرن پہ کام کیا ہے ہم بھی اپنے اپنے صوبوں میں یہ کام کریں گے. ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, اور اس کو پاک ووکلز نے جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا سے ایک بڑی بریکنگ نیوز. تحریک انصاف کی اندرونی خبر یہ ہے کہ گندم سکینڈل میں ملوث وزیر خوراک ظاہر شاہ وزارت سے فارغ ہونے والے ہیں. 1-2 دن میں فارغ ہوتے ہی وزیر صاحب کو اینٹی کرپشن کے ذریعے گرفتار کیے جانے کا بھی امکان ہے. علی امین گنڈاپور کے خلاف مہم چلانے والا اور موجودہ MNA اور سابق وزیر جو ہے وہ خیبر پختونخوا بھی اینٹی کرپشن کے ذریعے گرفتار ہونے والا ہے.
اور علی امین کی حکومت کے خلاف خفیہ مقام پہ جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں علی امین کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کا مکمل پروگرام بنایا گیا تھا، اس میں جو لوگ شامل تھے وہ بھی گرفتار ہونے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی خبر تھی جو میں نے سوچا کہ آپ کو میں بتا دوں. اور جاتے جاتے آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز نے ایک اور ریلیف دیا ہے. پنجاب میں روٹی کی قیمت 20 روپے سے 12 روپے کر دی گئی ہے اور پشاور کے اندر جو ہے وہ مزید 5 روپے مہنگی کر دی گئی ہے. تو بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ مریم نواز بجلی کی قیمتیں بھی کم کر رہی ہیں، اس پہ بھی دوسرے صوبوں کو تکلیف ہو رہی ہے. روٹی کی قیمتیں، آٹے کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، اس پہ بھی ان کو تکلیف ہو رہی ہے. بلکہ یہ جس طرح میں بولی ہوں نا تو مجھے کراچی کے بہن بھائی یاد رہے، ارے ابے یہ کیا کر رہی ہے، ابے یہ کیا ہو رہی ہے. تو وہ بجائے اس کے کہ اپنی کارکردگی کو بہتر کریں، وہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے مریم نواز سے. اور پھر ایسے میں جب ان کو کوئی چیز نہیں ملتی تو آ جا کے مریم نواز کی خوبصورتی پہ تنقید کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں ہاں جی وہ تو پلاسٹک سرجری کر کے بیٹھی ہوئی ہے. یا پھر تنقید کرتے ہیں کہ ہاں جی بھائی وہ انہوں نے پاکستان کے 77ویں یوم آزادی کی جگہ کے کی جگہ کی کیوں لکھ دیا، کے کو کیوں کاٹا. یعنی یہ کوئی باتیں ہیں؟ کتنی فضول باتیں ہیں. مقابلہ کرنا ہے تو ان کی کارکردگی سے کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو اپنا منہ بند رکھو اور ملک کو آگے بڑھنے دو. بہرحال یہ تھا جناب آج کا ویڈیو. باری جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور مجھے بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.